Assalamu alaikum. This is Cheria Air Wali from Rehan School Teachers Training Institute, batch 24, level 1. And today my topic is vulnerability and innovation in leadership. Miss Aliza AI Wali is our guest today. So let's welcome her. Assalamu alaikum, Miss Aliza. कैसी हैं आप? وعلیکم السلام مس، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، آپ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا شارٹ سا انٹروڈکشن دے دیں. اوکے، ہیلو ایوری ون، دس از می علیزہ اے آئی ولی، اسٹوڈنٹ ان ریان اسکول آن لائن اکیڈمی فرام بیچ 8. I'm 21 years old. اوکے، تو ابھی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جی، تو ابھی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور میرا پہلا کوشچن ہے مس علیزہ سے کہ آپ کے خیال میں قیادت میں اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنا یعنی ولنریبلٹی کیوں ضروری ہے؟ ایکچولی آپ جب اپنی کمزوریوں کو، اپنی ویکنیسز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تبھی آپ جو امپروومنٹ کے چانسز ہوتے ہیں وہ آپ کی لائف میں زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو بھی آپ کی ویکنیسز ہیں آپ انہیں ایکسیپٹ کریں اور انہیں اوور کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بلیم گیم کھیلنے سے لائف نہیں چلتی. جب تک آپ میں ایکسیپٹنس نہ ہو تو یہ کافی ضروری ہے. اوکے، تو میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک لیڈر کے لیے اپنی غلطی تسلیم کرنا اس کی طاقت ہوتی ہے یا کمزوری ہوتی ہے؟ مس علیزہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مس علیزہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی مس علیزہ، ہم اپنے دوسرے کوشچن کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایک لیڈر کے لیے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اس کی طاقت ہوتی ہے یا کمزوری ہوتی ہے؟ سوری مجھے پتہ نہیں تھا مائک آف ہے. اوکے، اچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طاقت ہے، کیونکہ جب آپ اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ آپ میں سیلف کانفیڈنس پر آتا ہے. یہ آپ کے لیے کافی ضروری ہے، آپ کی سیلف کانفیڈنس کے لیے کافی ضروری ہے یہ چیز. ایک اچھا لیڈر اپنی غلطی کو چھپانے کے بجائے میرے خیال سے اسے سیکھنے کی کوشش کرے، تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی گائیڈنس سیٹ ہو کہ وہ اپنی غلطی کو ارادتاً تو وہ چھپائیں، اسے ایکسیپٹ کریں اور اس سے سیکھیں، اپنے ایکسپیرینس سے سیکھیں. اوکے، ویری نائس پوائنٹ مس علیزہ. آپ اپنی ٹیم کے سامنے اپنی کمزوریوں یا خدشات کا اظہار کیسے کرتی ہیں؟ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مناسب وقت دیکھنا چاہیے. یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی بات کر دیں. آپ کو مناسب وقت دیکھنا چاہیے، اور سیکنڈلی ایمانداری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہوتا، غلطیاں تو ہر کوئی کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی آپ اس بات پر بھی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ توجہ دیں کہ جو آپ سے غلطی ہوئی ہے اس کا آپ حل کیسے نکال سکتے ہیں، اسے آپ حل کیسے کر سکتے ہیں. جو بھی آپ سے غلطی ہوئی ہے
تو آپ اس چیز پہ زیادہ دھیان دیں کہ جو آپ سے غلطی ہوئی ہے آپ اسے ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، یا آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں، اور وہ غلطی آپ کو اس غلطی میں آپ کو کتنا امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اچھا لیڈر بھی وہی ہوتا ہے جو اپنی ایکسیپٹ کرے اپنی ٹیم کے سامنے جو بھی اس سے غلطی وغیرہ ہوئی ہے، تو اس طرح ٹیم کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ وہ اپنی جو بھی بات ہے وہ بغیر کسی جھجک کے آپ کے سامنے رکھ سکے۔ جی بالکل مس علیزہ، میں آپ سے اتفاق کروں گی۔ اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ ہر وقت ہر بات نہیں کر دینی چاہیے، تو ایک لیڈر کس طرح ایسا ماحول بنا سکتا ہے جہاں ٹیم کے جو باقی افراد ہیں وہ بنا خوف کے، بنا ہیزیٹیشن کے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں؟ ایکچولی ایک لیڈر کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ ہر کسی کے اوپینینس کی رسپیکٹ کرے۔ جب تک آپ اگلے کے اوپینین کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تب تک پھر آپ ٹیم ورک تو رہے گا نہیں، پھر آپ کے بیچ اختلاف بڑھیں گے، مشکلات پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انڈیویجول پیدا کیا ہے، ہر انسان کے پاس انڈیویجول دماغ ہے، ہر انسان کی سمجھنے کی صلاحیت الگ ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز مجھے ٹھیک لگ رہی ہو ٹیم کو ٹھیک نہ لگ رہی ہو، لیکن آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ میجورٹی کی طرف جائیں، جو ٹیم فار ایگزامپل کہہ رہی ہے کہ اگر زیادہ ووٹ ایک طرف ہے تو آپ اس طرف جائیں، لیکن آپ کو ہر کسی کے اوپینین کی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، اور کسی کے جو آپ سے اختلاف کرے اس بات پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اچھی آئیڈیاز بھی دیے جاتے ہیں، آپ کو انہیں اہمیت دینی چاہیے جو آپ کو اچھا آئیڈیا لگے، اور جب لوگ جب آپ کے ٹیم ممبر اس بات کو نوٹس کریں گے کہ ان کی بات کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، انہیں ہلکے میں نہیں لیا جا رہا، تو وہ زیادہ اعتماد سے آپ کے سامنے اپنی رائے پیش کریں گے۔ اچھا، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے میں، تو اگر کسی لیڈر کو اپنے فیصلے پر شک ہو تو اسے اپنی ٹیم کے سامنے اس صورتحال کو کیسے شیئر کرنا چاہیے؟ انسان سے ہوتی ہے شرمندگی کی تو کوئی بات نہیں ہے، ہر انسان پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کہیں غلط ہیں، مطلب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کو کچھ ٹائم بعد ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اسی وقت ٹیم کو بلائیں اور انہیں بٹھا کے سمجھائیں کہ اس وقت مجھے بات ٹھیک لگ رہی تھی، ابھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہوتا۔ آپ آرام سے مانیں اور انہیں بتائیں، ان سے رائے لیں، کوئی اور آئیڈیا لیں ان سے۔ جب ایک دماغ کی بات الگ ہوتی ہے اور جب 5-6 دماغ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، کوئی آئیڈیا بناتے ہیں، تو اس چیز کی بات الگ ہوتی ہے۔ شرمندگی کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ جیسے چل رہے ہیں ویسے چلیں، اور ساتھ میں اس چیز کا بھی خیال کریں کہ جو آپ کی ٹیم میں انہیں یہ نہ لگے کہ آپ ان پہ اپنے جو بھی آپ کے ڈیسیجنز ہیں وہ آپ ان پہ تھوپ رہے ہیں، ایسا کچھ کریں۔ آپ ایک اچھے ماحول کے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے چلیں تو یہ کافی افیکٹفل ہوگا آپ کے لیے۔ اچھا، جیسے آپ نے اچھے ماحول کی بات کی، تو ایک سیف ماحول، محفوظ ماحول، کھلا ماحول جہاں پہ انسان کمفرٹیبل ہو کے بات کر سکے، تو ایسا ماحول انوویشن کے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، کیونکہ جب نئے خیالات کے ساتھ انسان آتا ہے، کبھی کبھی ناکامی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز میں سکسیس ہی ملے، آپ کو فیلئر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ نئے نئے ایکسپیرینسز کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو فیلئر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر لوگ ناکامی کو مذاق میں اڑائیں، یا اگر لوگ اس چیز کو خوف سے دیکھیں کہ میں ناکام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس طرح تو آپ پھر اپنے جو بھی آپ کے دماغ میں نئی آئیڈیاز آئیں گے آپ انہیں اپنے دماغ تک ہی رکھ لیں گے۔ جب آپ کو لوگوں کا خوف ہوگا، یا آپ کو اس بات کا خوف ہوگا کہ لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو نئے خیالات پیش کرنے کے لیے ایک سیف ماحول کی کافی ضرورت ہوتی ہے، تبھی آپ ایک نیا آئیڈیا اپنا، نیا کوئی بھی جو آپ نے نئی اسکل سیکھی ہے وہ پیش کرنے کے لیے آپ کو سیف ماحول کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو سیف ماحول دیں، تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ اگر وہ کوئی نیا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ
جج کیے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہماری سوسائٹی میں، ججمنٹ. اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اپنی بات پھر آسانی سے نہیں کہہ پاتے، وہ ہر بات خود تک رکھنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں ججمنٹ کا ڈر ہوتا ہے، انہیں فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے. تو سیف ماحول بہت ضروری ہے کسی بھی ٹیم کے لیے، کسی بھی کام کے لیے. اچھا، اگر ہم ماحول کی بات کر رہے ہیں، کام کی بات کریں، تو اگر کسی ملازم کا نیا آئیڈیا ناکام ہو جائے تو ایک اچھے لیڈر کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ پلیز آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کریں، میں سن نہیں پائی آپ کا کوشچن. جیسے ہم ماحول کی اور کام کی بات کر رہے ہیں، تو اگر کوئی ملازم جیسے جاب کر رہا ہے تو اس کا آئیڈیا اگر ناکام ہو جائے تو ایک اچھے لیڈر کو کیسا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے؟ اوکے. سب سے پہلے تو اپریسیشن بہت ضروری ہے. آپ کو اپنے ٹیم ممبرس کو ہر کام میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ لیڈر ہیں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو امپلائی سے غلطی اٹس ریئلی نارمل تھنگ، کافی نارمل بات ہے. اور وہ کافی نارمل بات ہے کہ آپ کے امپلائی سے غلطی ہو گئی ہے. آپ اسے اپریشیٹ کریں، اور سیکنڈ تھنگ آپ اسے سمجھائیں. سب سے پہلے تو یہی بڑی غصے والی بات ہے کہ اس نے اپنا آئیڈیا شیئر کیا. نو میٹر کہ وہ آئیڈیا اچھا تھا برا تھا، اس نے کام کیا نہیں کیا، لیکن ایٹ لیسٹ اس نے اتنی ہمت دکھائی ہے کہ اس نے اپنا آئیڈیا شیئر کیا. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں آئیڈیا شیئر کرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. اور سیکنڈ تھنگ، آپ اسے سمجھائیں جہاں پہ اس سے غلطی ہوئی ہے، جہاں پہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو بیٹر بنا سکتا ہے. آپ اسے اس چیز سے اویئر کریں کہ وہ کہاں کہاں پہ غلط کیا ہے اس نے، اور کہاں کہاں پہ وہ خود کو ٹھیک کر سکتا ہے، اپنی غلطی سے سیکھ سکتا ہے، نیکسٹ ٹائم اس غلطی کو کرنے سے اوائڈ کر سکتا ہے. تو یہ کافی ضروری ہے. اوکے. اچھا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں اور انوویشن کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیں اپنی سوری، فرق غلطی. نہیں، ان دونوں کے درمیان تعلق کیا ہے؟ ایکچولی انوویشن اور ناکامی کا تعلق تو بہت مضبوط ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا جو ہر ایکسپیرینس ہے وہ کامیاب تو نہیں ہو سکتا، وہ سکسیزفل نہیں جا سکتا آپ کا ہر ایکسپیرینس. لیکن جو فیلر ہوتی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا کام نہیں کیا اور اگلی بار کیا بہتر کیا جا سکتا ہے. اس بار آپ نے کیا چیز اپنے کام میں مس کی ہے، اور نیکسٹ ٹائم آپ اس چیز کو زیادہ پرائیورٹائز کر سکتے ہیں یا زیادہ اس چیز پہ توجہ دے سکتے ہیں. یہ کافی ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، آپ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ پھر نیکسٹ ٹائم جب آپ کوئی کام کریں تو آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو نیکسٹ ٹائم غلطی کی تھی آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی، یا اس غلطی کو امپروو کرنا ہے، اس غلطی کو اوائڈ کرنا ہے آپ نے نیکسٹ ٹائم وہ غلطی کرنے کے لیے. اوکے. اچھا، ایک لیڈر تنقید سننے کے لیے خود کو کس طرح تیار رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں جب آپ لیڈر ہیں تو کرٹیسزم آپ کے لائک مائنڈ میں ہونا چاہیے. جب آپ لیڈرشپ چنتے ہیں تو یہ آپ کے مائنڈ میں پہلے دن سے ہونا چاہیے کہ آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا. آپ کی جو آپ کی اپنی غلطیاں ہیں، جو آپ کی ٹیم کی غلطیاں ہیں، جو آپ کی انڈیویجول غلطیوں، تو انڈیویجول غلطیوں پہ تو آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا، لیکن جو آپ کی ٹیم کی غلطیاں ہیں ان پہ بھی آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا. آپ کو لائک یہ بھی بولا جا سکتا ہے کہ آپ نے ٹیم سے ہی چوز نہیں کی، یا مطلب جو بھی ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے فائدے نقصان ہوتے ہیں. ٹیم بھی ہر وقت لائک وہ بھی انسان ہے، ہر وقت وہ ٹھیک بھی تو نہیں کر سکتے، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں غلطیاں. لیکن تنقید کو آپ ایز ان کہہ سکتے ہیں کہ لیسن لیں. جو لوگ آپ کو تنقید کریں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنا اوپینین رکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی تنقید کو دل پہ لے کے بیٹھ جائیں. آپ پازیٹیولی سب سے پہلے تو رسپونڈ کریں،
کرٹیسزم کو، اور سیکنڈلی آپ انہیں یہ مطلب آپ انہیں یہ پروف کر کے دکھائیں کہ ابھی آپ سے غلط ہوا ہے، آپ کی ٹیم سے غلط ہوا ہے، تو نیکسٹ ٹائم آپ لوگ ان غلطیوں کو اوائڈ کریں گے، وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو آپ سے ابھی ہوئی ہیں. تو نیکسٹ ٹائم انہیں اچھا کر کے دکھائیں. بس دیٹس اٹ. اچھا، اگر ٹیم آپ کے کسی فیصلے سے اختلاف کرے تو آپ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ ہر کسی کا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ٹیم آپ کو آئیڈیاز دے آپ ہر کسی کا آئیڈیا مانیں، سنیں سب کے اور کریں وہ جو آپ کو بیٹر لگے یا جس کی طرف میجورٹی کی ووٹس ہوں. لیکن جب آپ کے ظاہر سی بات ہے آپ نے جو آئیڈیا بنایا وہ ایک دماغ نے مل کے بنایا ہے. جب پوری ٹیم کام کرتی ہے تو وہ بہت سارے دماغ مل کے آئیڈیاز بناتی ہے. تو آپ کو اس چیز کا اس چیز پہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں. غصہ ہونے کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے آئیڈیا سے اختلاف رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا الگ الگ سسٹم ہوتا ہے، ہر کسی کے الگ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، ہر کسی کا سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ہر کوئی وہ چیز نہیں دیکھ پاتا جو آپ دیکھ پاتے ہیں، یا آپ وہ چیز نہیں دیکھ پاتے جو وہ لوگ دیکھتے ہیں. تو اس چیز پہ کافی غور کرنا چاہیے. اس اختلاف کی کوئی بات نہیں ہوتی، آپ وہ صرف اپنا رائے پیش کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے لاسٹ کال تو آپ کی ہوگی، لیکن آپ کو ان کے آئیڈیاز کی، ان کے اوپینینس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی پھر. اچھا مس، کیا لیڈر کو ہمیشہ پراعتماد نظر آنا چاہیے، کانفیڈنٹ رہنا چاہیے، یا کبھی غیر یقینی صورتحال بھی ظاہر کر دینی چاہیے اپنی ٹیم کے سامنے؟ دیکھیں جہاں تک ٹیم کی بات ہے، اگر آپ اوور آل بات کریں تو میں یہی کہوں گی کہ لیڈر کو آلویز پر اعتماد ہونا چاہیے. یہ میرا ماننا ہے کہ کسی ایک لیڈر کو دنیا کے سامنے ولنریبل نہیں ہونا چاہیے، اسے پر اعتماد ہونا چاہیے آل دا ٹائم. لیکن اگر آپ ٹیم کی بات کریں تو ٹیم از لائک اے فیملی. آپ ان کے سامنے غصہ بھی کر سکتے ہیں، اداس بھی ہو سکتے ہیں، خوش بھی ہو سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے ایز اے فیملی ہوں گے، آپ کے لیے ایز اے ٹیم ہے. وہ آپ کی لائک گھر سے باہر وہ آپ کی ایک فیملی ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اوور آل بات کریں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ آپ کو کسی کے سامنے ولنریبل ہونا چاہیے. اوور آل آپ کو اوور آل ہمیشہ پر اعتماد رہنا چاہیے. آپ کے لائک جو بھی آپ کے مخالف ہیں انہیں یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو کیا چیز افیکٹ کرتی ہے، کیا چیز آپ کی ویک پوائنٹ ہے، کون سی چیز آپ کا ویک پوائنٹ ہے. تو یہ کافی ضروری ہے. اور ٹیم کے سامنے یہ تو پھر لیڈر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ لائک اس کی جو عادت وغیرہ ہے وہ کیسی ہیں. لائک وہ انٹروورٹ ہے، ایکسٹروورٹ ہے، اپنی فیلنگس کو لائک ایکسپریس کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن پھر یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی فیملی کی طرح ہوتی ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فیملی کے سامنے بھی نہیں کھلتے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ ہر کسی کے سامنے کھل جاتے ہیں. یہ تو پھر ان کی عادت ہیبٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ لائک مخالف کا نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کا ویک پوائنٹ کیا ہے، آپ کہاں پہ ٹریگر ہو رہے ہیں. وہ اس چیز کو آپ کے خلاف بھی یوز کر سکتا ہے. جی ڈیفینیٹلی. اچھا، ایک لیڈر ٹیم کے افراد کو ناکامی کے خوف سے کیسے آزاد رکھ سکتا ہے؟ ناکامی کے خوف سے دیکھیں، ناکامی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا فیلئر ہے اٹس دا اینڈ آف یور لائف. نو، اٹس ناٹ دا اینڈ آف یور لائف، اٹس اے پارٹ آف یور لائف. جو بھی فیلئر ہیں آپ ان سے سیکھیں. اور ناکامی کا دیکھیں خوف تو یہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے. آپ اس سے اوور کم انڈیویجولی کر سکتے ہیں. لوگ آپ کو جو آپ کا لیڈر ہے وہ آپ کو حوصلہ دے سکتا ہے، ہمت دے سکتا ہے کہ آپ لائک اگر آپ ناکام بھی ہو رہے ہیں، اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو وہ اس چیز کو لائک اپنے اوپر لے گا یا وہ آؤٹ فرنٹ کرے گا. تو یہ تو پھر ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کی جو بھی غلطیاں ہوں وہ اپنے سر لیں. لیکن یہ تو انڈیویجولی ہوتا ہے کہ آپ کو لگنا چاہیے کہ جو آپ کی مسٹیکس ہیں دنیا کو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو صرف آپ کو کرٹیسائز کرے گی. اس
اس ناکامی سے صرف آپ کو فرق پڑے گا، اور آپ کے جو بھی آپ کے ٹیم ممبر ہوں گے انہیں ہو سکتا ہے فرق پڑے، لیکن جو آپ کو فرق پڑے گا اس سے جو آپ کچھ سیکھیں گے وہ اور کوئی نہیں سیکھ سکتا۔ آپ کے جو اچھے اور برے حالات ہوتے ہیں ان سے جو آپ سیکھتے ہیں وہ اور کوئی نہیں سیکھ سکتا۔ دوسرے دور سے بیٹھ کے دیکھ ضرور سکتے ہیں لیکن سیکھ کچھ نہیں سکتے۔ لیڈر پہ بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو اعتماد دے کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہیر فیل ہر کوئی ہو جاتا ہے، کوئی اتنا ایشو والی بات نہیں ہے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، دکھ تو ہر کسی کو ہوتا ہے فیل ہونے پہ، لیکن آپ اپنے فیلئر سے سیکھیں۔ اوکے، سو ایک لیڈر کس طرح اپنی ٹیم کو روایتی طریقوں سے ہٹ کر سوچنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کا جو بھی آئیڈیا ہوگا، جس ٹائپ کا بھی آپ کا آئیڈیا ہوگا، سب سے پہلے اسے سنا جائے گا، اسے سمجھا جائے گا، پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی، لانگ ڈسکشن ہوگی، تاکہ جو آئیڈیا دینے والا ہے اسے پتہ ہو کہ اگر وہ روایت سے ٹپیکل چیزوں سے ہٹ کے کوئی آئیڈیا دے گا تو اسے رد نہیں کیا جائے گا، بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر سمجھے اسے رد نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو کافی ضروری ہے، اور ہر انسان کو یہ لگتا ہے۔ اگر میں خود بھی اپنی بات کروں تو میں سم ٹائمز مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں آؤٹ آف دا باکس اگر کوئی چیز کروں یا آؤٹ آف دا باکس اگر کام کروں تو سب سے پہلے تو مجھے میرے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ آج تک کبھی نہیں دیکھا، یا تم یہ مجھے اتنا کانفیڈینس ضرور ہے کہ پھر میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ الگ ہیں، میں الگ ہوں، ہر انسان الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ آؤٹ آف دا باکس بھی سوچیں، یا یہ تو لیڈر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے پھر کہ وہ کس طرح سوچتا ہے، آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہے یا نہیں سوچتا، ٹپیکل جو آئیڈیاز ہوتے ہیں انہیں پہ چلتا ہے۔ تو یہ لیڈر پہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جب لیڈر کو لگے گا کہ اگر وہ آؤٹ آف دا باکس کرے گا تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، تو وہ اپنے ٹیم ممبرس کو بھی یہ پھر بولے گا کہ آپ آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز لائیں، ہم ان پہ کام کریں گے۔ انہیں سب سے پہلے تو سنیں گے، پھر سمجھیں گے، پھر ڈسکشن کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ جو بھی مومنٹ چل رہا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے، جو بھی ٹائم چل رہا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے، پھر اس کے حساب سے آپ کے آئیڈیا کو آگے لے کے چلیں گے۔ اوکے، تو کیا انوویشن کے لیے لیڈر کا خود بھی مسلسل سیکھنے والا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی مسلسل سیکھتا رہے؟ جی، دیکھیں، جب آپ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے پاس صرف اتنی تعلیم رہ جاتی ہے جو آپ نے سیکھی ہے۔ جو نئے آنے والے تعلیم ہے، جو نئے آنے والے آپ کے ٹیم ممبرز ہیں، جو نیو جنریشن آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جب آئیں گے تو آپ کے بیچ میں نالج کا کافی گیپ رہ جائے گا۔ پھر آپ کی اور ان کی کافی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آپ کے ان کے ساتھ بہت گیپ رہ جائے گا۔ ایج گیپ تو چلو رہتا ہی رہتا ہے، لیکن پھر وہ جو نالج گیپ رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر آپ کی ٹیم صحیح کام نہیں کر سکتی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ابھی تک سیکھتے آئے ہیں زمانے کے ساتھ، اور ابھی بھی آپ زمانے کے ساتھ سیکھتے جائیں، کیونکہ جب آپ نئے لوگوں سے کام نکلواتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کام، پہلے تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کام کیسے کرنا ہے، تبھی آپ دوسروں سے وہ کام نکلوا سکتے ہیں۔ جو آپ کی نئی ٹیم ہوگی، نیو جنریشن ٹیم ہوگی، جیسے آپ جین زی کہہ سکتے ہیں، وہ ٹیم ہوگی، تو آپ کو پہلے خود ان کو آپ کو خود ان کی جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں، ان کا سوچنے کا طریقہ کیسا ہے، یہ کیسی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان سے وہ کام کروا سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو وہ کام نہیں آئے گا، فار ایگزامپل اگر آپ ریسٹورینٹ کھولیں اور آپ شیف نہیں ہیں، آپ کو کوکنگ نہیں آتی، تو آپ نے ایک شیف ہائر بھی کر لیا ہے تو فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ کو کھانے پہ اچھے ریویوز نہیں آئیں گے تو آپ شیف کو کیسے بتائیں گے کہ آپ نے کہاں غلط کیے، کہاں سے کیے، کیونکہ آپ کو خود نہیں پتہ اس چیز کے بارے میں۔ تو اسی لیے نالج ضروری ہے، ہر چیز کی نالج آپ کو ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ اپنی ٹیم سے کام چاہتے ہیں، آپ کو پہلے اس کی نالج خود ہونی چاہیے۔ اوکے مس علیزہ، آپ نے میرے ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے کور کیا، ماشاءاللہ۔ اچھا، آخر میں آپ نوجوان لیڈرز کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ اپنی غلطیوں کو ماننے کے جو ان کے اندر ڈر ہے اس کو کیسے ختم کریں؟ آپ پلیز اپنا کوشچن ریپیٹ کریں، آپ کی آواز کافی اٹک کے آ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جی، میں آخر میں چاہتی ہوں کہ آپ نوجوان لیڈرز کو ایڈوائز کریں کہ وہ اپنا جو غلطیوں کو ماننے کا جو ڈر ہے اس کو کیسے وہ ختم کر سکیں۔
غلطیوں کو ماننے کا ڈر ایسے آپ ختم کر سکتے ہیں. دیکھیں جب آپ سے غلطی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں نہ سوچیں گے، کیونکہ آپ کو ایک نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ جانا جاتا ہے. اگر آپ لیڈر ہیں، کسی بھی قسم کے لیڈر ہیں، آپ پرنسپل ہیں، آپ کی کوئی آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، آپ پولیٹکس میں جس قسم کے بھی لیڈر ہیں، آپ کو اگر نیشنل طور پہ یا انٹرنیشنلی طور پہ بھی جانا جاتا ہے تو مطلب سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو اپنی ٹیم کے سامنے کنفیس کریں کہ یہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے اس چیز کو آپ سمجھیں کہ اگر آپ غلطی مان رہے ہیں تو آپ کمزور ہیں. نہیں، میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ جو انسان اپنی غلطی کو اون کرتا ہے، جو اپنے مسٹیکس کو اون کرتا ہے، وہ سب سے بہادر انسان ہوتا ہے. کیونکہ اپنی غلطیوں کو اون کرنا آسان نہیں ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے بھی اپنی لائف میں اپنی کافی کیا، میں اپنی لائف میں ہر جو میری مسٹیکس ہوتی ہیں میں انہیں اون کرتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دوسروں پہ اس چیز کو نہ ڈالوں، میں خود اون کروں اپنی غلطیوں کو. مطلب آپ مشکل نہیں کہہ سکتے، بس آپ کی مینٹیلٹی کہہ سکتے ہیں، آپ کو لوگوں سے کتنا فرق پڑتا ہے، آپ کو کرٹیسزم سے کتنا فرق پڑتا ہے، آپ کو جج ہونے سے کتنا فرق پڑتا ہے. یہ پھر آپ پہ، جب تک آپ ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے کہ آپ کو لوگ کرٹیسائز کریں گے، آپ کو لوگ جج کریں گے، تب تک آپ اس چیز پہ فلی عمل نہیں کر سکتے. آپ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، بس اوکے، تب آپ تھینک کو یو. لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی اپنی غلطیوں کو ماننا. اوکے، تھینک یو سو مچ مس علیزہ. ہم ابھی اپنے انٹرویو کو اینڈ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اسی چینل دا وزڈم ٹاک پہ. ٹل دیٹ ٹائم، اللہ حافظ.